मिलिट्री कोर्ट से मजीद 60 मुलजमान को कैद बामशक्कत की सजाएं। सजा पाने वालों में बड़े नाम इमरान खान का भांजा हसन नियाजी, पीटीआई रहनुमा अब्बाद फारूक और 2 साबिक फौजी अफसरान को भी सजा सुना दी गई। मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत खबरें सामने आने लगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात, बातचीत जारी रखने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर पाकिस्तान का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते। फौजी अदालतों की सजाएं कानून के मुताबिक है। आज के वीलॉग में हम इन तमाम इशू पर बात करेंगे और इनकी इनसाइट्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पंजाब की अक़लियती बरादरी को एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल के साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़े रहे और जो कोई कमी कोताही है राय की शक्ल में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कौमी मंजरनामे में आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इनके दूररस असरात आपको मरतब होते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं पर। मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई के हमलों में मुलव्वस 60 मुलजमान पर जुर्म साबित होने के बाद इन्हें 2 से 10 साल तक कैद बामशक्कत की सज़ाएं सुनाई हैं। इन सज़ाओं का सबसे अहम पहलू यह है कि इनमें बड़े नाम शामिल है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जिन 25 अफराद को सज़ाएं सुनाई गई थी उनमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था। आज की सज़ाएं इस हवाले से बहुत अहम समझी जा रही हैं क्योंकि सज़ा पाने वालों में इमरान खान का भांजा हसन नियाजी एडवोकेट और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ अब्बाद फारूक के अलावा 2 साबिक फौजी अफसरान ब्रिगेडियर रिटायर जावेद अकरम और ग्रुप कैप्टन रिटायर वकास अहमद मोहसिन भी शामिल है। हसन नियाजी को 10 साल कैद बामशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर जावेद अकरम को 6 साल कैद बामशक्कत, जबकि अब्बाद फारूक और वकास अहमद मोहसिन को 2-2 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ताज़ा इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने इन सज़ाओं को चैलेंज करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर बोहर ने कहा है कि इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करेंगे, जबकि इनफरादी तौर पर भी अपीलें दायर होंगी। उन्होंने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लक केस का जल्द फैसला करे। नाज़रीन, पीटीआई पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं को मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन सज़ाओं का दफ़ा किया है और ये पहली बार हुआ है कि दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दी गई है। अगरचे इससे पहले इनफरादी तौर पर दफ़ा किया जाता रहा है। ISPR की जानिब से इन सज़ाओं के हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, इसमें एक नुक्ता बहुत अहम है कि ये सज़ाएं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सुनाई गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी वीलॉग में कहा था कि कोर्ट मार्शल के 3 दर्जे होते हैं, जिनमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल सबसे बड़ा दर्जा होता है, जिसमें संगीन जराइम के मुकदमात सुने जाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 9 मई के मुकदमात की संगीनी क्या है। ISPR ने यह भी कहा है कि आइन और कानून के तहत मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। मज़ीद कहा गया है कि कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और बरतानिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और मुसलसल एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिसका जवाब आज पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में दिया है। दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क में अदालती नज़रसानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। फ़ौजी अदालतों
نے فیصلے پارلیمان کی جانب سے بنائے گئے قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے رچرڈ گرینیل کی طرف سے عمران خان سے متعلق بیانات اور ان سے پیدا ہونے والی کنٹروورسی پر بھی واضح موقف اپنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے بیانات پر کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ ہماری امریکی حکام سے بات چیت جاری رہے گی۔ ناظرین، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی صرف ایک ہی ہے، امریکہ فرسٹ۔ بائیڈن انتظامیہ ہو یا ٹرمپ انتظامیہ، کوئی بھی امریکی مفادات سے ہٹ کر نہیں سوچتا۔ جہاں تک رچرڈ گرینیل یا رچرڈ گرنیل کے بیانات کا تعلق ہے تو ان میں ان بیانات کو ایک سیاسی سٹنٹ کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھتا۔ جس طرح ایشیائی ممالک یا یورپی ممالک میں آنے والی حکومت ساری خرابیاں جانے والی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، امریکہ میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اب گرنیل صاحب کے اس بیان کو ہی دیکھ لیں کہ بائیڈن انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو حکم دیتی کہ عمران خان کو رہا کرو۔ آپ نے شکیل افریدی کے معاملے میں بھی حکم دے کر دیکھ لیا تھا، کیا نتیجہ نکلا؟ اب رچرڈ گرنیل صاحب جیسا کہ اب ایک امریکی رکن کی طرف سے برینڈ شرمین ہے، کیا نام اس کا، کانگریس مین بھی ہے، کہ آیا ہے جس میں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی 24 گھنٹے میں لائیو سٹریمنگ ہونا چاہیے۔ بہت اچھا بھی، تاکہ پاکستانی عوام کو صورتحال کا اندازہ ہو سکے وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ بیانات زمینی حقائق کے خلاف ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حکومت بھی ایک غلطی کر رہی ہے کہ امریکی نمائندوں کے بیانات پر رد عمل دیر سے اور یا بلا وجہ سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر یہ ان کے رد عمل آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو بڑا اس کو وہ کہہ لیں نا کہ اس طرح کی ہائپ دیتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو دفتر خارجہ کا ایک بیان آیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئیں درست آئیں۔ اور آج کی جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہے۔ ملاقات کے بعد حامد رضا نے جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں 2-3 باتیں کافی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھتے اور ٹائم فریم دے دیا ہے کہ 31 جنوری تک یہ ٹائم فریم ہوگا۔ 31 جنوری تک اگر یہ ٹائم مذاکرات کو فائنلائز کرنا ہے۔ 2 جنوری کا حکومتی ٹیم کو ٹائم دیا اس ٹائم فریم سے، وہ جو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ ان کا ایک بیٹھک ہونی ہے، اس بیٹھک میں وہ یہ ٹائم فریم ان کو باضابطہ طور پر بتا دیں گے۔ ایک بات انہوں نے اور کی، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی خاطر اپنے ہونے والے تمام ناروا سلوک کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ خیر، آج کچھ اور مثبت باتیں بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو سامنے آ رہی ہیں، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے جی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پاکستان کے آئین اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ تحریک انصاف امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے درخواست کرے گی نہ کوئی توقع رکھتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم رچرڈ گرنیل کے بیانات پر ان کے شکر گزار تو ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی مداخلت چاہتے ہیں۔ اگر انسانی حقوق پر کوئی بیانات دیتا ہے تو ٹھیک ہے، دینا چاہیے۔ ناظرین، میرے خیال میں مثبت اور جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ ایک اچھے طریقے سے معاملات کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ جو اس طرح کی جو گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، خاص کر پی ٹی آئی کا، چونکہ ان کا سٹانس ہمیشہ سے بڑا ہارڈ رہا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم نے بات نہیں کرنی، لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہے کہ ہم بیرونی مداخلت بالکل نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ہماری ملک کے اندر مداخلت کرے، یہ ایک پازیٹیو چیز میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے اور اس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک یہ معاملات ختم نہیں ہوتے تو اس وقت تک ملکی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہو اور جس سے جو ملکی معیشت لوگوں کو، انویسٹرز کو اس سے اندازہ ہوگا کہ معیشت تھوڑا سا جو پولیٹیکل وہ کہہ لینا کہ جو انسرٹینٹی ہے وہ اگر ختم ہوگی تو انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہی اکانومی کا پہیہ چلے گا، اکانومی انویسٹمنٹس آئے گی اور اکانومی چلے گی۔ آخر میں کچھ بات کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اور تاریخی
قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے اگلے ماہ سے اقلیتوں کے لیے منارٹی کارڈ لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں کرسمس کی ایک تقریب میں کیا۔ وزیر اعلیٰ اس تقریب میں مدعو تھی، وہاں انہوں نے بڑی زبردست گفتگو جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ریاست اگر ماں کی طرح ہے تو اس کی وزیر اعلیٰ آپ کی ماں کی طرح ہے۔ میرے دل و دماغ میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں، میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں اور دن رات آپ کے لیے کام کرتی ہوں۔ جو آپ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منارٹی کارڈ شروع کرنے جا رہی ہے، جس کے ذریعے منارٹی کی بیواؤں کو ہر 4 ماہ بعد اچھی رقم ملے گی۔ ہم اس کارڈ کو جنوری میں لانچ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ جیسچر اقلیتی برادری کو ایک اچھا وہ کہہ لیں کہ کرسمس کا گفٹ کے طور پہ دیا ہے، اور وہ جو کرسمس کی تقریب میں 10,000 کیک ساتھ لے کر گئی تھی اور مسیحی برادری کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ مریم نواز شریف نے شرکا کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں 10,000 لوگ ہیں، اس لیے وہ 10,000 کیک بنوا کر ساتھ لائے ہیں۔ یہ کیک انہوں نے 1 رات کے نوٹس پر بنایا تھا۔ ناظرین، یہ صرف منارٹی کی کارڈ کی بات نہیں ہے۔ مریم نواز شریف اب تک کوئی 30 کے قریب پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں، شاید 34 کے قریب پروجیکٹ لانچ کر چکی ہیں، جن میں کسان کارڈ، مفت ادویات اور بہت کچھ۔ سارے پروجیکٹ کا ذکر کرنا شاید ہم ممکن بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی، ان کے انیشیٹو پر بھی ایک جلد ویلاگ کریں گے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔